ابھی تک انہوں نے حساب کسی چیز کا نہیں دیا. 11 بجے پریس کانفرنس کر کے الزامات لگاتے ہیں. اور میں آپ کو آج ایک نیا نمبر دیتا ہوں. 9 ٹاؤن ہیں ان کے جماعتیوں کے. ان جماعتیوں کو سندھ حکومت نے 5.7 ارب روپے صرف ڈیولپمنٹ کے لیے دیے الگ سے. وہ 27 ارب ہے نا، وہ الگ ہے. 7 ارب روپے یہ کلک کے پیسے. 5.763 ارب یہ ہیں جماعتی ٹاؤنز کے، 9 ٹاؤنز کے، جس کے اوپر انہوں نے 45 اسکیمز پروپوز کی ہوئی ہیں. کوئی ان سے پوچھے جا کے کہ تم لوگ 11 بجے پریس کانفرنس کرتے ہو، الزامات لگاتے ہو، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہو، تم لوگوں نے خود کیا کیا ہے؟ 5.7 ارب روپے. چھوٹا اماؤنٹ ہے یہ. 27 ارب 1، 5.7 ارب 2، 14 ارب 3. اور کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا اب ان سے حساب لیا جائے. یہ کب تک اپنا فوٹو سیشن کریں گے؟ یہ مارچ وہ مارچ، شارع قائدین پہ بندے کھڑے کر دیے انہوں نے، فلسطین کی آزادی کرا رہے ہیں. او بھائی ناظم آباد والوں کو آزاد کراؤ نکمے پن سے، لیاقت آباد والوں کو آزاد کراؤ منافقت سے، نیو کراچی والوں کو آزاد کراؤ نکمے پن سے. میں چاہوں گا آپ لوگ ان سے سوال پوچھیں کہ پراپرٹی ٹیکس میں کتنے پیسے اکٹھے کیے انہوں نے. میں فخریہ کہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں نا KMC پاکستان کی پہلی کاؤنسل ہے، لوکل کاؤنسل، جس نے اپنے آپ کو سیپ سسٹم پر ڈال دیا. اب ہماری جعلی بھرتیاں نہیں ہو سکتی. کوئی ایک ٹاؤن جماعت اسلامی کے نیک، با کردار، با وضو، با صلاحیت کسی ٹاؤن چیئرمین سے پوچھیں کہ تم نے اپنی ملازمتوں کو، اپنے فائنینسز کو سیپ سسٹم پہ ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا. آپ کے روڑے اٹکانے کے باوجود میں کام کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں وقت آگے چندے کا بھی حساب لیں اور ان پیسوں کا بھی حساب لیں. اگر بارشوں کے فوراً بعد، میں نے تو ویٹ نہیں کیا نا کہ مجھے کہیں سے پیسے ملیں گے تو میں سڑکوں کی استرکاری سٹارٹ کروں گا. اس وقت کراچی شہر میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ ہو، استرکاری شروع ہو گئی نا. ایوان تجارت ہو، استرکاری شروع ہو گئی نا. شارع فیصل پر منزل پمپ ہو، ملیر 15 ہو، سینٹرل میں شارع شیر شاہ سوری ہو، کام شروع ہو گیا نا. تو میں تو آئی ایم ہولڈنگ مائی سیلف اکاؤنٹیبل. میں تو چاہتا ہوں کام، میں تو اس دن کا کہ ہم سب مل کر کام کریں گے تو زبردست چیزیں ہو پائیں گی. اس دن آپ کو میں ساتھ لے کے گیا نا کہ کیٹل کالونی پہ اگر ابراہیم حیدری میں ہم فلائی اوور بنا رہے ہیں تو کون بنا رہے ہیں؟ ہم ہی بنا رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو اس دن کہا کہ شاہ فیصل کالونی میں عظیم پورہ پہ نیا فلائی اوور ہم بنانے جا رہے ہیں. تو میں تو بتا رہا ہوں، اور یہ تمام چیزیں میرے کاغذ میں ہوں گی، کتاب میں ہوں گی، چاہے میرا بجٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ کا بجٹ ہو. میں تو کہیں پہ جا کے جماعت اسلامی کے کام کو نہیں رکواتا. میں نے جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں کہ میرا مقدمہ یہ ہے، اور جماعت اسلامی اس بات سے اتفاق، وہ تو عدالت گئے ہیں. دیکھیں نا اب یہ کتنا بڑا دوہرا معیار ہے. میں تو عدالت نہیں گیا کام رکوانے کے لیے. میں نے کہا بھائی میری حکومت ہے، آئی ایم دا میئر، میں نے کام جا کے رکوایا، اون کرتا ہوں کام کو رکوایا. جماعت اسلامی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی عدالت چلتے ہیں کام رکوانے کے لیے. عدالت کا کام تھوڑی ہے یار یہ. آپ انتظامیہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ٹاؤن میں فیڈرل گورنمنٹ آ کے کام کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں غلط ہے. میں تو آج آپ کے سامنے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ کراچی شہر میں کام کریں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. بٹ اگر کام چھوٹے پیمانے کا ہے تو وہ ٹاؤنز کے ذریعے ہو، UC کے ذریعے ہو، تاکہ اس کی نگرانی کی جا سکے. بڑے پیمانے کا کام ہے ڈیولپمنٹ کا، KMC کے ذریعے ہو. پانی سے، سیوریج سے ریلیٹڈ کام ہو وہ واٹر بورڈ کے ذریعے ہو. آپ کو اپنا PD اپوائنٹ کرنا ہے کر لیں، نو پرابلم. آپ کو جس طرح چیزوں کو سپروائز کرنا ہے کر لیں، نو پرابلم. عمران خان صاحب کے دور میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. نون لیگ کے بھی کچھ دوست ہیں جو اس سے اتفاق نہیں کرتے. نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس کام کا فائدہ ایک عام آدمی کو ہے اس کو سیاسی معاملات میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی غریب کو پیسے نہیں مل رہے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی وہ پیسے مرتضی وہاب کھا جاتا ہے، میرے خلاف کارروائی کرو یار. سلمان کھا جاتا ہے، کرو کارروائی. میں آپ کو 20 خواتین سے ملواؤں جو کہ بینیفیشری ہیں اس کی، جن کو پیسے ملتے ہیں. اس طرح کی سیاسی نوک جھوک سے، سیاسی بات کرنے سے وہ جو بالکل ہی غریب سے غریب تر لوگ ہیں ان کا آپ حق تلفی کر رہے ہیں. اور اگر ماضی میں عمران خان صاحب نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، پیپلز پارٹی نے اس کو ریزسٹ کیا تھا، اگر آج نون لیگ کے دوست اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، بند کرنے کی کوشش کریں گے، پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کرے گی نیچرلی. اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں چلے گا، قانون ہے باقاعدہ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایکٹ 2010 جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرانے کے بعد گزیٹ کیا گیا تھا. یہ اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. کونسل کے اندر معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے کہ کیا تنخواہوں کو بڑھایا جائے نہیں بڑھایا جائے. میری سوچ یہ تھی کہ اتنے عرصے سے چونکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کام نہیں کر پائی ہے، اگر ہم اپنی انکم کو بہتر کرنے کے بعد سارے پیسے اپنے ملازمین کو دے دیں گے تو پھر ایک عام آدمی پھر شکایت کرے گا کہ ہمارا کیا فائدہ ہوا.
تو اس لیے ہم نے بھی فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ سال ڈیولپمنٹ کا ہے، ان چیزوں کو ذرا ٹھیک کر لیں، باقی جو ان کے واجبات کے، پینشن کے، تنخواہوں کے مسئلے ان کو بھی انشاءاللہ یہی پیپلز پارٹی کے نمائندے جیالے آپ کو حل کر کے انشاءاللہ دیں گے.